نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرض کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا۔ امید ہے آپ تمام حضرات اس کو مکمل سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین، قرض ایک ایسا مسئلہ ہے جو حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ قرض دینا اور لینا دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس قرض کے متعلق 12 مقامات پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکھے ہوئے ہیں، درج ہوئے ہیں۔ قرض ایک ضرورت ہے جو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی مقام پر پڑ سکتی ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ اگر فضائل کے اوپر ہم غور کریں یا ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے یہی کافی ہوگا کہ ایک روایت میں بالخصوص ابن ماجہ اور بہقی کے اندر روایات مذکور ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18، کہ یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، والقرض ب18، اور قرض کو اللہ تعالیٰ 18 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس کا ثواب جو ہوتا ہے اس کو 18 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہت ساری اور احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ہم اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے مین مدے پر آتے ہیں، اصل مدے پر آتے ہیں کہ قرض ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر ایک کو پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے قرض کے مسائل ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ قرض کے متعلق قرآن پاک میں جو سب سے لمبی آیت ہے وہ قرض کے متعلق ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی لکھنے والا ہو، انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا، اس کو چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ شخص لکھوا دے جس کا ذمہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور اس میں سے ذرہ برابر
بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کی ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو، مِن رِجَالِكُمْ مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ پھر اگر وہ دو گواہ مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لی جائیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے تو ان میں کی ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جائے کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑو مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کا باہم لیتے دیتے ہو تو اس کا نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں۔ اتنا اس میں ضرور کر لیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو۔ وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک کافی لمبی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض کے متعلق بہت سارے مفصل احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے یہ پوری آیت سن لی، اب اس کے کچھ جو ہے اصل اصول ہیں اور آداب ہیں، ان کے متعلق بات کریں یا آسانی سے سمجھاتا چلوں کہ اس میں 6 آداب کے متعلق جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ادب نمبر 1 کہ جو تمہارے درمیان ادھار ہو، یعنی کہ تم جو آپس میں قرض کا لین دین کر رہے ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور دوسری بات، اس میں صراحتاً نہیں آئی بلکہ ضمناً آ گئی۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے یہ اس میں ارشاد فرمایا، ذکر کیا، حکم دیا کہ تم اس کی ایک وقت جو ہے اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر لیا جاوے۔ اب اس میں جو اصل بات ہے وہ صراحتاً نہیں بتلائی گئی مگر ضمناً آ گئی کہ اس وقت کو ایک خاص طریقے سے مقرر کر لیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ تم کو فلاں وقت میں اگلے سال دے دینا، اگلے سال میں 365 دن ہے، اس کی متعین مدت جو ہے ایک معین مدت طے کر لی جائے کہ تم کو اگلے سال جنوری فروری جو ہے کسی مہینے میں اس تاریخ تک دے دینا ہے۔ یہ 2 ہو گئے، پہلا تحریر کر لیا جاوے، ادب نمبر 1 تحریر کر لیا جاوے، دوسرا کہ وقت کو معین کر لیا جاوے،
پھر تیسرا ادب دو گواہ متعین کر لیے جاویں. تو اس میں اب گواہوں کے متعلق ایک چیز آئی کہ اگر تم کو دو گواہ مرد نہ میسر ہو، ایک ہی مرد میسر ہو، تو دو عورتوں کو رکھنا ایک مرد کے برابر ہو جائے گا. یعنی کہ ایک مرد ہے اور دو عورتیں جو ایک مرد کے برابر ہیں وہ رکھ لی جائیں تو دو گواہ برابر ہو جائیں گے. کیونکہ عورت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں فطری رکھی ہیں، وہ غافل ہے تو اور بہت ساری چیزیں، تو اس لیے دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ادب نمبر 4 ہے قرض ادا کرنے کی نیت ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ قرض لے لیا اور دل میں نیت جو ہے صحیح نہیں ہے کہ دینے کی. تو اس میں ایک ادب یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی نیت تمہارے دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تم جب قرض لے رہے ہو تو ڈرتے رہو. ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداؤها ادى اللہ عنہ، کہ جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ اس کی نیت ہو کہ میں ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے، اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے. ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اور جو شخص اس نیت سے لے کہ اس کی نیت ہی اندر سے یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دیں گے. جس نے دیا اس کا مال تو برباد ہو ہی گیا، اب جس نے لیا ہے اس کا مال بھی برباد ہو جائے گا. یا تو اس کا مال برباد ہو جائے گا، یا اس مال سے جو کام اس نے کیا ہے وہ کام اس کا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. صحیح سے کام ہوگا نہیں، پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اب یہ تھا کہ قرض، چوتھا ادب یہ تھا کہ قرض ادا کرنے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ سے قرض لیتے وقت ڈرتا رہے. پھر ادب نمبر 5 یہ ہے کہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مہلت مانگے. کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ یہ حقوق العباد ہے اور بہت سختی سے حقوق العباد کے اندر جو ہے بہت سختی آئی ہے، تو ڈرتا رہے اور ادا نہ کرنے کی صورت میں مہلت مانگے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں اسی کے متعلق کہ تم اس کو مہلت دو. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کیا فرمایا؟ اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کے ثواب کی خبر رکھتے ہو. کیا فرمایا کہ اگر تم نے مہلت دی، پہلے تو اس کو مہلت دینا جب تک وہ آسودگی اس کو حاصل ہو جائے، یعنی کہ وہ بآسانی قرض دینے والا بن جائے، قرض ادا کرنے والا بن جائے. اگر ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہے کہ وہ ادا نہیں کر پائے گا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف ہی کر دو. چونکہ اگر تم ثواب کی پوری طریقے سے واقف ہو، جیسے کہ ثواب کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرض ب18، کہ میں نے لکھا دیکھا کہ پہلے لکھا ہوا تھا الصدقۃ ب10 امثالها، صدقہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں، مگر قرض میں والقرض ب18، 18 گنا بڑھا دیا جاتا ہے ثواب قرض میں. کہ قرض جب تم میں سے کوئی دوسرے کو قرض دے تو اس کو کس طریقے سے قرض دے؟ قرض حسنہ دے. قرض حسنہ ہم سوچتے ہیں کہ قرض حسنہ یہ ہے کہ ہم نے دے دیا اور بھول گئے، بس چھوڑ دو، جانے دو، نہیں، بلکہ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر خدا تعالیٰ اس دیے ہوئے ثواب کو اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جاوے، اس کے لیے اجر، اس کو ایسا اجر عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے. ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے، ایک چیز کا 1000 گنا بڑھا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے ایسا جو مجھے ایسا قرضہ دے گا
کہ میں اس کو اس قرضے میں سے بڑھا کر اس کو قرضہ واپس ادا کروں گا۔ وہ کیا قرضہ ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعف حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ صدقہ دینے والے اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، وہ صدقہ باعتبار ثواب کے ان کے لیے بڑھا دیا جاوے گا اور ان کے لیے اجر پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ جب تم کسی کو قرض دو تو اس نیت سے دو کہ اگر یہ ادا نہیں کر پائے گا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا۔ بنیادی یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو قرض دے رہا ہوں۔ اگر قرض نہیں ادا کر پائے گا میں اس کو مہلت دوں گا، اگر مہلت دینے کے بعد بھی ادا نہیں کر پائے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے میں کیا کر دیں گے کہ شمار کر دیں گے۔ یہ قرض کے آداب میں سے ہے۔ پھر اب اس قرض کے متعلق جو چھٹا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرض دینے میں جب قرض دیا جا رہا تھا اس کو لکھنے والے اور اس کے گواہوں کو دونوں کو جو ہے تکلیف نہ دی جائے، ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اب قرض دینے والا اور جس کو قرض دیا گیا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ بیچ میں سے ایک دوسرے پر ظلم اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا گواہوں پر اور کاتبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس سے بچا جاوے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسنون دعاؤں میں آتا ہے کہ جب تم کو کوئی قرضہ دے، پھر تم جب اس قرضے کو ادا کرو تو اس کو ایک دعا دیا کرو۔ یعنی مسنون دعاؤں میں یہ لکھی ہوئی دعا ہے کہ بارک اللہ فی اموالک و اہلک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مسنون دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کے متعلق بہت ساری وعیدیں اپنی زبان مبارک سے صحابہ کو بتلائی اور سنائی۔ ان میں ایک یہ وعید تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے لگے تو دیکھا اور پوچھا، سوال کیا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں قرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں جا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کروں گا اس کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ قرض دار، ایک اور وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہو، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ جو ہے جس کا اس نے قرض لیا تھا وہ اس کو معاف نہ کرے۔ اور قرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے اس کے ثواب سے، اس کے اعمال سے، نیک اعمال سے قرض کی ادائیگی کریں گے۔ اصل میں قرض ہے کیا؟ قرض نام ہے ضرورت پوری کرنے کا، دوسرے کی ضرورت پوری کی جائے اور اپنی ضرورت اس قرض کے ذریعے سے پوری کی جائے۔ اولاً قرض لینے اور دینے سے احتراز کیا جائے۔ اگر قرض لیا جائے یا دیا جائے تو ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے رضا کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید رکھتے ہوئے قرض لیا اور دیا جائے۔ اور اولاً قرض لینے میں جو ہے سب سے بڑی نیت یہ ہو کہ میں اس کو ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے یا اللہ مجھے اس قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور قرض دینے میں کسی قسم کا جو ہے نفع کا جو ہے گمان نہ رکھا جائے، نفع کی نیت نہ رکھی جائے۔ اگر یہ ہم نفع کی نیت سے دے رہے ہیں کہ میں 100 روپیہ دے رہا ہوں اور لوں گا میں 150، تو یہ سود ہوگا، یہ قرض نہیں ہوگا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ، سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بہت ساری وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں ایک وعید یہ ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان لپٹ کر حیران و مدہوش کر گیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی مثل ہے سود کے، یعنی خرید و فروخت بھی مثل سود ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا، معاملہ اس کا خدا کے حوالے ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند واللہ لا يحب كل كفار اثیم نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ دیکھیے اس میں کتنی بڑی وعید ہے۔ آج کل اکثر بینکوں سے لیا جاتا ہے جب قرض تو اس نیت سے، اور یہ بینک والے بھی یہی دے کر یہی دلیل حجت پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل عام بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ہم بھی ویسا ہی تو کر رہے ہیں، کون سا اس میں گناہ ہے، ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں۔ آج کل فروخت تو خرید و فروخت بھی اسی ضمن میں ہوتی ہے کہ خرید و فروخت کے اوپر کیا لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے، ہم بھی اس کے اوپر مزید بڑھا کر جو انٹرسٹ ریٹ لگاتے ہیں وہ بھی ایک ٹیکس کے ضمن میں آتی ہے۔ تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے صریح انداز میں بیان فرما دیا کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن قبروں سے سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کوئی مدہوش آدمی جس کے ساتھ جن لپٹ گیا ہوتا ہے، وہ ایسے مدہوشی میں اٹھیں گے، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیع بھی سود کے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا میں ملوث کر دیں گے کہ یہ مدہوش اٹھیں گے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم قرضہ لیتے ہیں، قرض میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب اگر فرق ہمیں پہچاننا ہو، معلوم کرنا ہو کہ قرض اور سود کے اندر کیا فرق ہے، تو اس میں بنیادی بڑی وجہ یہ ہے، بڑا فرق یہ ہے کہ جس مال کو اس نیت سے دیا جائے اور لیا جائے کہ اس کو نفع کے طور نفع اس سے ملا کر لیا جائے گا، واپس جب ادائیگی کی جائے گی تو نفع کے ساتھ دیا جائے گا اور لیا جائے گا، تو یہ سود ہوگا۔ یعنی کہ 100 روپے کا اس نیت سے دینا، 100 روپے کا کہ میں 150 لوں گا کیونکہ میں دے رہا ہوں، تو پھر یہ سود میں آئے گا، پھر یہ قرض نہیں کہلائے گا، یہ سود ہوگا اور سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض دینے اور لینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خزانہ غیب سے ادائیگی فرمائے ہمارے تمام ہمارے اخراجات میں۔ مزید یہ کہ جب قرض لیا جائے تب بھی احتراز کیا جائے، ہر احتیاط کیا جائے، اور جب قرض دیا جائے تب بھی احتیاط کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرض کا لین دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔